ہمیں ابھی برطانیہ سے جوائن کیا ہے سینئر صحافی نامور تجزیہ نگار جناب ثقلان امام صاحب نے. آپ BBC ورلڈ سروس سے وابستہ رہے, بالخصوص جو ساؤتھ ایشین افیئرز ہیں اس کے اوپر ایک لمبا عرصہ کام کیا. پاکستان میں کئی ایک صحافی کو استاد بھی ہیں. ثقلان صاحب بہت شکریہ, آپ کو خصوصی طور پر زحمت اس لیے دی کہ یہ جو پاک بھارت تناؤ آیا, جنگ کی صورتحال دیکھی ہم نے, اور جو بھارتی جارحیت ہے بالخصوص اس کے بعد بھی, اس پہ آپ کا تجزیہ درکار تھا. یہ فرمائیں کہ ابھی جو امریکہ کا کردار رہا سیز فائر میں, اور پھر ابھی بالخصوص ایپل کی پروڈکشن کے اوپر جو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ آئی, واٹ میڈ امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ ٹو انٹروین, حالانکہ اس جنگ سے پہلے تک تو وہ اس سے الگ الگ تھے؟ دیکھیے, معاملہ کچھ سنگین ہوتا جا رہا تھا توقع کے بعد. عام طور پہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دونوں ملک پہلے بھی ماضی میں بھی لڑتے رہے ہیں, اور ایک سٹیج آتی جہاں پہ کوئی بھی مداخلت کر کے اس جنگ کو روک لیتا ہے. تو یہی تاریخ دہرائی گئی ہے, لیکن اس مرتبہ کچھ آپ بھی پہلے کے جو ریڈ لائنز تھی وہ آگے بڑھ گئی ہیں. مثلاً یہ کہ دونوں نے تقریباً اپنے ہتھیار جو تھے, خاص طور پہ آپ کہہ رہے کہ جو خطرناک تباہی مچانے والے جو ہتھیار ہیں, ان پر اپنے ٹریگرز پہ ان کی انگلیاں چلی گئی تھیں. تو اور دوسرے یہ کہ ایک حد ہوتی ہے جنگ بھی جہاں پہ دونوں ملک پوری مکمل جنگ لڑنا نہیں چاہ رہے, لیکن اپنی ڈیٹررنس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو دونوں ممالک جو ہیں اپنی ڈیٹررنس کی ایک حد تک چلے گئے تھے, جس کے بعد ایک کھلی جنگ, اور کھلی جنگ کے بعد تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا استعمال ہو سکتا تھا. تو یہاں پر امریکہ نے بھی یہ محسوس کیا, بلکہ امریکہ سے پہلے کئی دوسرے ملک کوشش کر رہے تھے جنگ بندی ہو, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ محسوس کیا کہ اب کریڈٹ لینے کا بھی وقت ہے, اور انہوں نے فوراً رابطہ کیا, اور دونوں ملکوں جو ان کی انٹیلیجنس رپورٹس تھی وہ اس سنگینی سے ان کو آگاہ کر رہی تھی. تو پہلے وہ دور رہ رہے تھے, اور وہ دور بالکل اسی طرح رہ رہے تھے. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا پولیس جب ایک موقع پہ جاتی, کہیں دو فریقین لڑ رہے ہوں, تو وہ فوراً لڑائی چھڑانے نہیں جاتی, بلکہ وہ یہ دیکھتی کہ جب یہ لڑ کے تھک جائیں گے تو پھر وہ جا کے صلح یا گرفتاریاں کرتی ہے. تو بالکل ڈونلڈ ٹرمپ کا ویسے ہی کردار ہے یہاں پہ, کہ انہوں نے پہلے لڑنے دیا, ایک دوسرے کے زخم لگنے لگ دیے, دونوں کے منہ جب ٹوٹ گئے, تھوڑی سی زخم آ گئے, کوئی یا فریکچر ہو گیا, جو بھی ہوا, انفراسٹرکچر ٹوٹا, تو انہوں نے پھر آ کے دونوں کو کہا کہ بھی جنگ روک لو, اور میں تمہارے ساتھ کوئی تجارت بھی کرنے کے لیے تیار ہوں اگر تم میری بات مانتے ہو. تو دونوں کی ضرورت تھی, اور خاص طور پہ پاکستان کی اس لیے ضرورت تھی کہ پاکستان کو ہمیشہ ایک بیرونی مدد چاہیے, IMF کی سپورٹ چاہیے, اور امریکی امداد چاہیے ہے. انڈیا کا بھی یہ مسئلہ ہو گیا تھا کہ اس کو ایک اپنی مارکیٹ کو وسعت دینی ہے, اپنی تجارت بڑھانی ہے, اور اس پر جو ٹیرفز کے جو مسائل تھے ان کو بھی حل کرنا ہے. تو دونوں کی اقتصادی طور پہ ایک مدد کے بھی امکانات پیدا ہو گئے ہیں, اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی کریڈٹ لینے کا, ایک صحرا لینے کا, یا سمجھے کہ مستقبل ایک بھی نوبل پرائز لینے کے لیے ایک گنجائش بھی بنتی ہے, ان کی ایک ثبوت بھی بنتا ہے. ٹھیک ٹھیک. ثقلان صاحب, ڈونٹ یو تھنک سو کہ نریندر مودی اب جس میں ہے, اگر وہ سیز فائر اور اکنامک بینیفٹ کی جانب جاتے ہیں تو ان کی جو کور کانسٹیٹوئنسی ہے BJP ڈریون, وہ ڈیمیج ہوتی ہے. تو اس لیے وہ ترنگا یاترا سے لے کے راج ناتھ کے بیانات ہوں, اس میں مسلسل ایک جارحیت کا ارتکاب کرتے دکھائی دیتے ہیں. دیکھیے, اس جنگ میں جو اہم چیزیں پہلے جیسی جنگ, لیکن اس جنگ میں جو بنیادی چیزیں جیسے میں نے ابھی عرض کیا آپ سے کہ ریڈ لائنز آگے بڑھ گئی ہیں, یعنی جس کو کہتے ہیں کہ حد جو تھی نارمل کی, وہ نارمل کا لیول بدل گیا ہے. اس میں ایک جو بدلا ہے وہ یہ کہ انڈس واٹر ٹریٹی شامل ہو گیا ہے جنگ بندی یا حالات کو امن کی طرف لانے کے لیے, کیونکہ یہ بات ایسے کہی تو انہوں نے پہلے بھی تھی نریندر مودی نے کہ بلڈ اینڈ واٹر کین ناٹ فلو ٹوگیدر, اور اب انہوں نے اس پر ایک عملی اقدام یہ لیا کہ انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو ہیلڈ ان ابیئنس, یعنی تقریباً لفظی طور پہ اگر ترجمہ کریں تو معطل کر دیا انہوں نے. اب اس طرح انہوں نے اپنی ایک نارمل لائن جو ہے وہ مزید آگے بڑھا دی ہے. تو پاکستان نے حملے کیے ہیں, پاکستان کو کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے, خاص طور پہ ایریل کامبیٹ میں. جو جنگ سے پہلے جس طرح کے موقف تھے انڈیا کے, وہ وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور جو جنگ سے پہلے پاکستان کے موقف تھے وہ وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو نریندر مودی کیونکہ اس موقف سے آگے بڑھ چکے ہوئے ہیں, مثلا انہوں نے پاکستان پر جارحیت کی باقاعدہ کھولی, اور پھر پاکستان کے بارے میں جو انڈس واٹر ٹریٹی جو پہلے کبھی نہیں اس تنازع کا حصہ بنا تھا یا اس میں کبھی اس کا شکار ہوا تھا, اب وہ بن گیا ہے. تو جو ایک نیا نارمل بنا ہے, نیو نارمل جس کو وہ کہتے ہیں, وہ اب اس پر وہ کھڑے ہوئے ہیں.
اور پاکستان کی ابھی اتنی کامیابی نہیں ہوئی تو ان کو ان کے نیو نارمل سے ہٹا کے پیچھے کی طرف لے جائے. تو کیونکہ ان کو اس لحاظ سے اسٹریٹجک کامیابی ہوئی ہے, ایریل کامبیٹ میں پاکستان کو کامیابی ہوئی ہے, یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. مخالف کا بھی موقف سمجھنا چاہیے. ہم لوگ صرف اپنا ہی موقف سننا چاہتے ہیں, دوسرے کا موقف بھی سمجھنا چاہیے. انہوں نے نیو نارمل بنا دیے ہیں. پاکستان نے اس نیو نارمل کا اتنا مؤثر جواب دینا چاہیے تھا کہ وہ بدلتے, لیکن اگر وہ پاکستان زیادہ مؤثر جواب دیتا تو جنگ اور بہت بڑی سطح کی پھیل سکتی تھی, جس میں ظاہر ہے بیرونی طاقتیں اور آپ کے ہمسائے چین بھی آ گیا, سعودی عرب بھی آ گیا, ایران بھی آ گیا, ترکی بھی آ گیا, متحدہ عرب امارات بھی آ گئے, اور بھی اقوام متحدہ بھی آ گئے کہ جنگ روکے. تو جنگ رک گئی ہے, لیکن اس جنگ میں نیو نارمل بھی آ گیا ہوا ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ثقلین صاحب, یہ جو انڈس واٹر ہے اس کا تعطل, اس میں ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ وہ پہلے جنگ سے پہلے بھی آئے ہوئے تھے بھارت کو توقع تھی شاید ان کے حق میں بیان دیں. تو جو عالمی برادری ہے یا ٹرمپ جو کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں, اور ساتھ میں لیکن یہ انڈس واٹر ٹریٹی کو جو انہوں نے تعطل کا شکار بنایا اور جس جارحیت کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں, آپ اشارہ کر رہے ہیں اپنے تجزیے میں, اس سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو کیا کرنا ہوگا؟ کیا بین الاقوامی برادری فردر انٹروین کرے گی یا دیٹس آل دے کوڈ ہیو ڈن؟ دیکھیے, جب نیو نارمل بن جاتا ہے تو یا تو آپ مذاکرات کے ذریعے کچھ لے اور دے کے طے کرتے ہیں, اور بس اب بظاہر تو پاکستان کو کچھ نہیں دینے کی ضرورت. پاکستان کو صرف دنیا کو یہ ایک اطمینان اور اعتماد دینے کی ضرورت ہے کہ جو دہشت گردی ہے اس میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے. جس طرح آپ نے FATF میں دنیا کو مطمئن کیا اور فائنلی آپ کا نام بالکل بالکل بالکل. ثقلین صاحب, وقت کی کمی ہے پوری, آج وقت بہت کم میرے پاس. انشاءاللہ پھر کسی روز آپ سے بات ہوگی. یہی بات خواجہ صاحب نے بھی کی, اس کے اوپر بھارت نے ایک اپنا نیریٹو لیا, لیکن انہوں نے امریکی تناظر میں یہ بات کی تھی. جہاں تک جو نقطہ یہ ہے کہ تعلق کس ملک کا کس معاملے سے ہے, پاکستان کی ایک بڑی واضح لائن لینتھ رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر کچھ ثبوت ہیں تو وہ دیجیے. وہ ثبوت بھی نہ دیے, اور اگر تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن کروانی ہے اس سلسلے میں بھی پاکستان کی ایک بڑی واضح اور کھلی ایک آفر موجود رہی جس کے اوپر عمل نہیں کیا گیا. اور جہاں تک ایک اپنے آزادانہ تجزیے میں ثقلین صاحب یہ بات واضح کر رہے تھے کہ بھارت نے اس صورتحال سے کیا اچیو کرنے کی کوشش کی, تو اب پاکستان کی اس میں اسٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ اگر آپ انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کریں گے تو یہ ایکٹ آف وار ہے, اور جنگ کی جب صورتحال ہوگی تو پھر مخالف فریق جو ہے وہ دفاع کرنا بھی جانتا ہے, حملہ کرنا بھی جانتا ہے. لیکن اس صورتحال میں ناظرین ایک شے بڑی اہم ہے جو ٹرمپ کی جانب سے سٹیٹمنٹس آئے, چاہے وہ آئی فون کی پیداوار جو ٹم کروک کو انہوں نے کل وارن کیا, یا ورلڈ بینک کے جو پریزیڈنٹ ہیں اجے بنگا, ان کی سٹیٹمنٹ کو انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر یہ اہمیت کی حامل ہیں, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر انٹرنیشنلی بھی مودی اپنی جارحیت کے باوجود کارنرڈ ہو رہے ہیں.